لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی دین کی مدد اس طور بھی کر رہے ہیں، مسجد تعمیر کرائی ہے، کنواں کھدوایا ہے، یتیم خانہ میں نے بنوایا ہے، غریب غربا کو سردی میں کمبل میں تقسیم کرتا ہوں، اتنے فقراء کے کھانے کا انتظام میں نے کیا ہے۔ ہمارے یہاں سب فرماتے تھے یہ سارے جتنے بھی اخراجات ہیں یہ دین کی نصرت نہیں ہے اور یہ اسلام کی نصرت نہیں ہے، یہ نصرت مسلمان کی ہے، یہ نصرت مسلمان کی ہے۔ مسلمان کی نصرت الگ ہے، اسلام کی نصرت الگ ہے۔ مسلمان کی نصرت اور مدد غیر مسلم بھی کر دیں گے اور کرتے ہیں، اللہ ان کو اس کا بدلہ دے دنیا میں، جو غیر مسلم مسلمانوں کے کام آتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں اس کا بدلہ دیں گے اور دے رہے ہیں۔ ہاں، لیکن اس کو دین کی مدد سمجھنا اور مال خرچ کر کے آدمی بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میں نے فلاں خیر کی کام میں مال خرچ کر دیا ہے، کہ نہیں، مال کا خرچ کرنا یہ مسلمان کی نصرت ہے، اسلام کی نصرت نہیں ہے۔ اللہ جو مدد کریں گے مسلمان کی وہ دین کی مدد پر کریں گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ یہ مدد جو ہم کر رہے ہیں مسلمان کی کر رہے ہیں، اسلام کی نہیں کر رہے۔ اسلام کی مدد کیا ہے؟ یہ کو یاد رکھنا، اسلام کی مدد مال سے کبھی نہیں ہوئی، اسلام کی مدد مال سے نہ کبھی ہوئی نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ اسلام ملک و مال سے نہ کبھی قائم ہوا ہے نہ آئندہ کبھی قائم ہوگا۔ اسلام کا مال سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام کی نصرت یہ ہے، اسلام کی مدد یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے فرائض پر آ جائے، یہ اسلام کی نصرت ہے۔ رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین پر آئیں، اس کو اللہ نے قرآن میں نصرت کہا ہے۔ یہ سورہ یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، لوگ اس زمانے میں سمجھتے ہیں کہ نصرت اور فتح یہ ہے کہ ملک و مال آ جائے، غیروں پر قبضہ ہو جاوے، اس کو فتح سمجھتے ہیں، بلکہ فتح اور نصرت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو متحرک بنایا تھا، اس امت کو متحرک بنایا تھا، اپنے دین کو لے کر یہ امت حرکت میں رہے، کیونکہ اس امت کی نقل و حرکت جاری پانی کی طرح ہے۔ جیسے پانی حرکت میں رہتا ہے، جہاں جہاں سے پانی گزرتا ہے وہاں ہریالی، وہاں باغات، وہاں کی فصلیں عمدہ ہوتی ہیں۔ دیکھو ملک شام کی زمین نہروں کی زمینیں ہیں، آپ جانتے ہیں جہاں جہاں سے نہر گزرتی ہے وہاں کے آس پاس کے علاقے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ امت کی نقل و حرکت جاری پانی کی طرح ہے، جاری پانی پاک رہے گا، پاک کرے گا۔ کنویں کا پانی ناپاک ہوتا ہے، نہر کا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ جہاں آپ پیشاب کریں وہیں آپ وضو کر سکتے ہیں نہر کے پانی پر، جو گندگی نہیں بہے گی۔ پانی کا بہاؤ گندگی کو فوراً ختم کر دے گا۔ اس طرح اللہ کے راستے کی نقل و حرکت گناہوں سے پاک رکھے گی۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت گناہوں سے ایسا پاک رکھے گی جیسے جاری پانی پاک رہتا ہے، اور جہاں سے پانی گزرتا ہے وہاں سرسبزی، شادابی، اور وہاں کی زمین نرم ہوتی ہے، وہاں کی زمین نفع کی چیزیں اگاتی ہے۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان دین کو ایک حرکت میں آ جائے تو اللہ رب العزت وہ ساری غیبی نصرتیں دوبارہ نازل کرنی شروع کر دیں گے جو مسلمان کے دین کی نصرت کو چھوڑنے کی وجہ سے بندے۔ یہ نصرت نہیں ہے کہ مسلمان قتل ہو، یہ نصرت نہیں ہے کہ مسلمان کا مال لوٹا جائے، یہ نصرت نہیں ہے۔ ایک جگہ مسلمان مالدار ہیں، یہ نصرت نہیں ہے۔ ایک جگہ مسلمان فقر سے مر رہے ہیں، یہ نصرت نہیں ہے۔ نصرت کیا ہے؟ دیکھو میری بات یاد رکھنا، نصرت جب بھی آئی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بے اعتبار مجموعے کے آئی ہے، بے اعتبار مجموعے کے آئی ہے۔ جہاں جہاں تک علاقے مسلمانوں کے وہاں تک بارش ہوئی ہے، ایک بالشت بھی بارش اپنی زمین سے باہر نہیں تھی، صحابہ خود فرماتے ہیں۔ جی ہاں، جہاں جہاں تک مسلمانوں کی زمین ہے وہاں تک بارش ہوئی۔ اس کا یہ نصرت نہیں ہے کہ ایک طبقہ مسلمانوں کا مالدار ہے، ایک طبقہ مسلمانوں کا فقر میں ہے، نہیں، یہ نصرت نہیں ہے۔
نصرت تو آئے گی بے اعتبار مجموعے کے. آپ دیکھیں حضرت جابر کے یہاں کھانا ہوا، سارے مسلمانوں نے کھانا کھایا. کھانا 2 آدمیوں کا تھا یا 3 آدمیوں کا تھا، اس سے زائد کا کھانے کی گنجائش نہیں تھی. یہ نصرت، یہ نصرتیں نقل و حرکت پر ہیں، کیونکہ تم اللہ کے دین کو قائم کرو، اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں.